میں جو دیکھتا ہوں یہ سلسلہ وار ویڈیو کا نیا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن اب میں جو دیکھتا ہوں کو اسے مختلف عنوانات کے تحت سلسلہ وار پیش کروں گا۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس سے پہلے بھی میری جو ویڈیو بنی ہے اس میں اس طرح کرا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا اور سوچتا ہوں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اس کو تحت سلسلہ وار پیش کروں گا کہ میں جو دیکھتا ہوں۔ تو آج کی جو میری گفتگو ہے اس کو آپ راستوں کا حق کا عنوان دے سکتے ہیں۔ چند روز پہلے کی بات ہے، میں والدہ محترمہ کی اینک جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ نئی فریم کے لیے میں ایک آپٹیکل شاپ پہ گیا۔ معروف بازار ہے جہاں پر کئی دکانیں ہیں۔ ان دکانوں میں جو سے ایک دکان کا میں نے انتخاب کیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہو رہا تو مجھے فٹ پاتھ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کا دکان کا گیٹ تھا، تو آدھی فٹ پاتھ تک جو ہے ان کا جو ہے ایک اسٹیپ آیا ہوا تھا، اس پر پیر رکھتا ہوا میں اندر چلا گیا۔ اسٹیپ صاف ستھرا تھا، اس میں ماربل لگے ہوئے تھے، یعنی آدھی فٹ پاتھ تقریباً 30% جو ہے اس سے کور کی ہوئی تھی۔ جب میں اندر گیا تو پھر اینک وغیرہ لے کے میں باہر نکلا، ان کی بنی فٹ پاتھ تھی، اسی کی ساتھ والے نے بھی اسی طرح اس کو کنٹینیو کیا تھا، وہ میں اس پہ چلنے لگا تو اچانک میرا جو ہے پیر جو ہے کوئی 2-3 دکانیں کراس کرنے کے بعد ایک دم نیچے کی طرف گیا، اور میں اسی گمان سے چل رہا تھا کہ موت ہوگی۔ تب وہ ایک دکاندار کے پاس اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے کہ اس نے جو ہے وہ اسٹیپ کو نیچے کر دیا۔ اب وہ ایک آدمی جو اپنی فٹ پاتھ پہ جو چلنے کے آداب ہوتے ہیں، یعنی اس میں آدمی کانفیڈنٹلی چل رہا ہوتا ہے سیدھا کہ بھائی، اور تھوڑا بہت دھیان دیتا ہے۔ اچانک بیچ میں لیول ڈاؤن ہو جائے، 2-4 انچ کا جو ہے وہ لیول گر جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا آدمی کا۔ اچانک اسٹیپ جب نیچے کی طرف جائے گا تو اس کا کیا حال ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دکان کو لبے سڑک کھول دینا اور وہ وہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، ایک گیپ ہونا چاہیے اس کے اندر، جو ہے اپنی دکان کے اندر ایک راستہ ہونا چاہیے، مطلب وہاں اس کا اسٹیپ اندر ہونا چاہیے، نہ کہ باہر ہو روڈ کو۔ اور یہ مطلب ایک مصروف شاہراہیں ہوتی ہیں، ان پر آپ اس طرح کور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شادی حال ہیں، انہوں نے جو ہے فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے اپنے جنریٹر رکھے ہوئے ہیں، یا فٹ پاتھ کو اس طرح کور کر لیا ہے، یعنی اپنے اسٹیپس بنا لیے ہیں، یا اپنے ایریا کو اتنا وہ کر لیا کہ اس پہ کار پارکنگ ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی روڈ کو آپ بلاک کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی جہالت ہے، اور اگر اس کو آدمی مطلب اس کا دھیان نہ دے اور تو ایک ایسی یعنی گمراہی جنم لیتی ہے۔ اور یہ گمراہی یہ نہیں کہ خالی وہ روڈوں پہ جنم لے رہی ہے، اصل وہ پورا بیک گراؤنڈ میں جو ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ سارے اس کے اثرات ہیں، یعنی ہم سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے، آمادہ ہی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے میں جگہ سے گزر رہا تھا، میں اوور ہیڈ برج سے جب میں اترتا ہوا نیچے آیا تو برج کی جو سیڑھیاں تھیں ان کا جو ہے برا حال ہے۔ ایک تو وہاں اتنی مٹی ہے سائڈوں میں، اور مطلب برج کے اوپر بھی کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے، اور جبکہ وہ ایک کراچی کا یعنی پوش ایریا کا جو ہے وہ برج ہے۔ اب اس سے اترتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ بالکل اس کے جو اسٹیپس ہیں ان کے اوپر جو رفنس ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ کسی وقت بھی کسی کا پیر سلپ کر سکتا ہے، وہ گر سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی اس پہ کام نہیں ہو رہا، کوئی مینٹیننس اس پہ نہیں ہو رہی، اور جیسے چائے چل رہا ہے۔ ابھی میں نے وہ برج کراس کر کے اتر کر سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا تو دیکھا الٹے ہاتھ پر کراچی کا ایک معروف اسکول ہے، کئی اس کی برانچز ہیں۔ اب اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا جو ہے انہوں نے جو فٹ پاتھ جو ہے اس سے آگے تک جا کے جو ہے اپنا سسٹم انہوں نے بنا لیا ہے اسکول میں جانے کا۔ فٹ پاتھ گھیر کے اسکول نے تو اپنا سسٹم بنا لیا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھ ان کے لیے ہے نہیں، اب وہ روڈ کے اوپر چلیں۔ واہ سبحان اللہ، یہ کر رہے ہیں اسکول جو ہیں، اور یہ کراچی کے بہترین اسکولز ہیں، اور ان اسکولوں سے جو بچے پاس ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اسکول ہے، اسکول کے اندر کوئی گیپ ہونا چاہیے، کوئی اندر وہاں ان کی جہاں کار پارکنگ ہو، جہاں ان کا کوئی تھوڑا بہت صحن ہو۔ اور اسکول تو یار ہمارے پاس تو 80-90% اسکول جو پرائیویٹ اسکول، یہ دڑبا اسکول کہنا چاہیے ہمیں، ان اسکولوں کے اندر تو آپ کا پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، بس وہ ایک دڑبے ہیں، وہاں کلاسز لگتی ہیں، زیادہ اے سی کر لیا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ مطلب باہر کی کتابیں آ رہی ہیں اس سے وہ پڑھا رہے ہیں۔ مطلب آپ اسکول کی یہ حالت ہے، وہ بنیادی اخلاقیات کا خیال نہیں کر رہا، تو آپ مجھے بتائیے وہ بچوں کی کیا تعلیم دے گا، ان کی کیا تربیت کرے گا؟ تو بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کا بھی حق۔ تو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کا حدیث نمبر 2465 ہے، اگر اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا راستے میں، تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں اس چیز کو، جو محسوس کیا تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، تو ہم تو مطلب راستوں میں ہم نہیں بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ یہی ہم بیٹھ کے یہاں گفتگو کرتے ہیں یا اپنا تھوڑا سا وقت یعنی ہم گزارتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو بیٹھو، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے سوال کیا ابھی راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، یعنی نگاہیں نیچی رکھنا، یعنی وہ جو لوگ آ رہے ہیں تو طرف دیکھنا، ان پہ
تبصرے کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ خاموشی سے کیجیے اس کے اندر، اور وقف الاذا، اور کسی کو ایذا دینے سے بچنا، یعنی کہ آپ جب بیٹھے ہیں تو ظاہر کو ڈسٹرب ہوگا، کوئی گزرنے والا ہوگا، فلاں ہوگا، تو آپ اس طرح نہ بیٹھیں کہ ان کو آپ تاڑ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوں، اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے آنے جانے والوں کو سلام کرنا ہے، بلکہ کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی آپ کو جب سلام کرے گا تو ان کے لیے سلامتی والا بن جائے، ان کو سلام کا جواب دینا۔ تو یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر بھی یہ دیکھیں سلام کی ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ جو آ رہا ہے، جو چل رہا ہے، یعنی وہ اپنا ایک انٹروڈکشن کرا دے گا سلام کر کے کہ بھائی آئی ایم اے پیسفل پرسن، نتھنگ ٹو وری وتھ می، تو اور اس کا آپ جواب دیں گے، اور بس آپ نے ان کی کوئی مطلب وہاں بیٹھ کے چوکیداری نہیں کرنی ہے کسی آنے جانے والے کی، اس کو جو ہے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ ایک ہلکی پھلکی آپ نے کوئی چوکیداری کا نظام بنا تو چوکیداری کا نظام بنائیے، ہے نا، چوکیداری کرنی ہے تو چوکیداری کا نظام بنائیے، لیکن آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ٹھیوں پہ بیٹھ کر اور جناب اعلیٰ کونوں پہ بیٹھ کر جو ہے مکانوں کے اور گلیوں کے وہ لوگوں کی جو ہے حفاظت کی جو ہے نا فکر کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی تم اگر بیٹھتے ہو تو بس اگر زیادہ تم کر سکتے ہو تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن مطلب ہم راستوں کا حق ادا کرنے نہیں جانتے، بلکہ راستے ہم نے اتنے دشوار کر دیے ہیں کہ اب جیسا کہ میں نے ذکر کر رہا تھا کہ وہ جو فٹ پاتھ پر جو ہے ایک دم گیپ دے دیا، وہ کسی کا تو پیر پڑے اور کوئی ضعیف ہے، کوئی مطلب اوور ایج ہے، اب اس کی تو اگر پیر جھٹکا کھائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی اسپائنل کارڈ میں، اس کی جو ہے بیک میں کوئی پرابلم آ جائے، اگر وہ سروائکل کا پرابلم ہے تو وہ اس کا بڑھ جائے، اور اس کے لیے اس کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور آپ نے ذرا سا نہیں سوچا کہ یہ سب نے اگر اول تو بنانی نہیں چاہیے، یہ اسٹیپ بنانے چاہیے، دکان کے اندر یہ اسٹیپ ہونے چاہیے، فٹ پاتھ کو فری رکھنا چاہیے، لیکن کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ مطلب ہم لگتا ہے کہ ہمیں کون سمجھائے گا، ہم کب سمجھیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں۔ ایک اور اس طرح مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، وہ صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا 2472 ہے، اس کو ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک شخص جو ہے راستے میں چل رہا تھا، اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی تو اس نے جو ہے اسے وہاں سے ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بخش دیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بخش دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو اس شخص نے کی ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ اچانک اس نے یہ کام کر دیا، بلکہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اسے پتا ہے کہ یعنی میری ذات سے لوگوں کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، اور جتنی میں لوگوں سے اذیت دور کر سکوں اور جتنی لوگوں سے جو میں تکالیف کو دور کر سکوں، یہ عمل جو ہے میرے رب کو بہت پسند آتا ہے۔ وہ اس طرح کے اعمال کو پسند کرتا ہے، اور بلکہ وہ جیتا ہی اس طرح ہے کہ یار میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے چال ڈھال میں ایک ڈیسنسی ہونی چاہیے، وہ ڈیسنسی جو خدا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ ڈیسنسی نہیں ہے، یعنی ایسی ڈیسنسی نہیں ہے جس کو خدا پسند کر سکے، پھر آپ کا اس دنیا میں جینا جو ہے بیکار ہے، اور اس کا کوئی جو ہے مرنے کے بعد جو ہے نتیجہ جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے انتہائی جو ہے خطرناک ہے۔ اور دیکھیے اس حدیث کے اندر جو میں 2472 کے جس کانٹے دار جالی کو ہٹانے کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، تو دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہیں، فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ اب دیکھیے شکر کا لفظ جو ہے نا ہم عام استعمال کر سکتے ہیں، یہاں بھی وہ شکر و شکر لہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی۔ لیکن جب شکر کا لفظ ہم بولتے ہیں تو وہ تھینک یو کی میننگ میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کا شکریہ، یا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کہتے ہیں الحمدللہ جیسے ہم کہتے ہیں، حالانکہ بعض لوگ تو شکر الحمدللہ کہتے ہیں، تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں الحمدللہ ہی کافی ہے، الحمدللہ کے اندر جو ہے شکر جو ہے پناہ ہے، یعنی کہ جب آپ ایک ایسے ہستی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس کی نعمتوں کو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اس میں شکر جو ہے وہ اس کے اندر پناہ ہوتا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی یعنی شکر کا حقیقی سزاوار، یعنی شکر اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کسی پھول کی خوبصورتی ہے، یا اگر ہم جو کچھ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خدا کا شکر جو ہے وہ تو ہر حال میں ہے، اور وہ الحمدللہ میں بہترین پناہ ہے، اگر آپ نے وہ کہہ دیا تو کافی ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہی شکر کا لفظ استعمال کیا ہے، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی قدردانی کی، یعنی وہ جو اس نے انسان نے کیا کہ وہ کانٹے دار ڈالی جب ہٹائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اسے جو ہے بخش دیا۔ تو جب تک ہم اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں جئیں گے، جب تک ہم اپنے معاشرے کے اندر فرد کی حیثیت سے اور ایک گروہ کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارے معاشرے کی جو ہے اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے، میں جو دیکھتا ہوں یہ اس کا جو ہے پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلی قسط ہے، اس طرح یہ مختلف عنوانات کے تحت یہ آتا رہے گا۔ جو میں دیکھوں گا اس کو کوشش کروں گا کہ اسے بیان کر دوں، اور اسے جو ہے فطرت سے اور قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یا انبیاء علیہ السلام کے ارشادات سے، جہاں سے مجھے اچھی بات ریلیٹ ہوگی وہ اس کو ریلیٹ کرتا ہوا بیان کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم، سننے کا بہت بہت شکریہ۔
सैयद सिराजुद्दीन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।